الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المجتبى وعلى آله وأصحابه المرتضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی کی بریائی اللہ جل شانہ کی ذات ذوالجلال کے یہ ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، اس کائنات کا واحد مشکل کشا ہے، جو دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری دنیا مل کے عطا نہیں کر سکتی. وہ کوئی زندہ رکھنا چاہے کسی کو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ مارنا چاہے تو کائنات مل کے اسے بچا نہیں سکتی. ہر قسم کی تعریفات اسی ذات اقدس کے لیے ہیں. درود و سلام سید الرسل، خاتم النبیین، امام القبلتین، رحمت دو عالم، سید المرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ہادی و معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور ننھے بچوں، آج کی اس دعوتی اور تبلیغی مجلس میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ زبان کے حوالے سے ہے کہ سوچئے اور پھر بولیے مگر سوچ کر، پہلے تولیں پھر بولیں. یہ جملہ آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ زبان کی نعمت بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے خیالات کو الفاظ کی صورت میں پیش کرتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہونٹوں کے درمیان منہ میں حرکت کرنے والا، بغیر ہڈی کے گوشت کا وہ ٹکڑا عطا کر دیا ہے کہ اس کی اہمیت کو پوچھنا ہے تو ان گونگوں سے پوچھو جو بولنا بھی چاہیں تو بول نہیں پاتے، کیونکہ اللہ نے انہیں قوت گویائی سے محروم کر دیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، ہم بولتے ہیں اور بولتے ہی چلے جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں، لیکن سوچیں کہ ہم بولتے ہی رہیں تو ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا؟ ایسی بات نہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان جو بھی کلمہ، جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کے مضبوط فرشتے، کرامن کاتبین، لکھنے والے، اللہ کے پہرے دار، وہ اس کو لکھ رہے ہیں. انسان کا ایک ایک کلمہ اس کی ڈائری میں نوٹ ہو رہا ہے. قیامت کے دن اس کی کتاب کھلے گی، اس نے کیا کیا بولے. پوری توجہ چاہیے، یہ بچوں کو خاموش کروا دیں. اور یہ بات آج پلے باندھنے کی ہے، اور عزت مآب مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کی بھی انتہائی توجہ مطلوب ہے. اور میرے نوجوان بھائیوں، خصوصاً یہ بات میری اور آپ کی زندگی کا ہر لمحے کا حصہ ہے. ہم بولتے ہیں تو ہمارے کلمات لکھے جا رہے ہیں اور اللہ کے نگران بیٹھے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے. عرض کرتے ہیں من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کیسے ہمیں نجات عطا فرمائے گا؟ نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ، اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا. بات چیت چلتی رہی تو کہنے لگے اللہ کے رسول آئنا لمؤاخذون بما نتکلم،
جو ہم اپنی زبان سے کلمات کہتے ہیں، کیا زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا بھی اللہ مؤاخذہ اور محاسبہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے، آپ کی حدیث مبارکہ کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، کتنے ہی بد نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کے زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ ان کو الٹا کر کے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ زبان زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، بہنوں کے حق ضبط نہیں کیے، اس نے کوئی لوٹ مار نہیں کی، کوئی بڑا جرم، زبان کے داؤ پیچ اور اس کا غلط استعمال۔ هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، ان کی زبانوں کے غلط استعمال نے الٹا کر کے جہنم کے اندر پہنچانے کا سبب بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، ایک کلمہ، لا يعلم مبلغها، اسے نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن وہ کلمہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ ایک کلمے کے لیے قیامت تک کے لیے اس میں راضی ہو کر اللہ کہتے ہیں جا میں نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اللہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے کا اتنا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی زبان سے ایک برا بول لے، انسان سمجھے معمولی بات ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے سبب سے، موطا امام مالک کی روایت، یکتب اللہ سخطہ الی یوم یلقا، اللہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں کہ بندے تیرے ایک بول کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے تجھ پر ناراض ہو چکا ہوں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے ہم کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ابعد بین المشرق والمغرب، اللہ جہنم کی اتنی گہرائی میں پھینکتے ہیں، جتنا مشرق اور مغرب میں لمبا فاصلہ ہے اللہ اتنا اس کو جہنم کی گہرائی میں پھینک دیتے ہیں۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ زبان کے ایک غلط کلمے کی وجہ سے بسا اوقات اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں انسان پہ۔ سرات اس پہ بہت سی احادیث ہیں، لیکن کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جب تک انسان بولتا نہیں تو الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں۔ میں چپ ہوں، الفاظ نکلنا چاہیں گے، جب تک نہیں بولوں گا تو الفاظ باہر نہیں آئیں گے، الفاظ غلام ہیں۔ انسان جب تک بات نہیں کرے گا الفاظ باہر نہیں آتے، لیکن جب بول لیتا ہے تو بسا اوقات پھر انسان کو معذرتیں کرنا پڑتی ہے، معافیاں مانگنی پڑتی ہے، انسان کو ایک ایک کلمہ رسوا کر دیتا ہے، مجلسوں میں، خاندانوں میں، قوم و قبیلہ میں، برادریوں میں، پنچایتوں میں ایک ایک کلمہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جب یہ الفاظ زبان سے نکل آئیں پھر بندہ الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بولیے مگر سوچ کر پہلے تول لیں پھر بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کوئی بات کر رہے ہیں کل آپ کو معذرت اور معافی مانگنا پڑے۔ یہ ایسی بات سے بہتر ہے کہ انسان سوچ کر بولے، میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکل آئے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم روزمرہ کے بہت سے ایسے لفظ بولتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمات درست نہیں ہوتے۔ آج اصلاح کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ 10-12 کلمات ایسے بیان کروں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر بولے جاتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم غلط نہیں، وہ غلط ہوتا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے اور ایسے کلمات کو بولنے سے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ جن میں سے اپنی اس گفتگو کے حصے کا آغاز جس میں آپ کے سامنے کچھ کلمات رکھنا چاہتا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے متعلقہ کچھ کلمات سے آغاز کروں گا۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنی سیٹ پہ، بڑے سکون سے سفر کر رہا ہے، گاڑی رکتی، کوئی دوسرا آدمی داخل ہوتا ہے، اپنا سامان بیچنا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے جی؟ پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد کہتا ہے جی اللہ نبی وارث۔ گھر میں مہمان آتا ہے، بعض لوگ رخصت کرنا چاہتے ہیں اور لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہی
یہ کلمہ کہہ دیتے ہیں جی اللہ نبی وارث. یہ آدمی کو دشمنی سے یہ کلمہ نہیں کہہ رہا، محبت کے اندر کہ اللہ نبی وارث. حضرات یہ کلمہ اس کا درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے، اور کائنات کے رب کے بعد سب سے زیادہ عزت و مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پوری کائنات کے اولیاء و اتقیاء مل کے کسی ایک نبی کی نبوت کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام انبیاء مل کے امام الانبیاء کی رسالت و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کا مقام بڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو رب ذوالجلال کا مقام ہے اللہ کے نبی رب کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں نحن الوارثون، وارث ہم ہیں. میرا بھی وارث اللہ ہے، آپ کا وارث اللہ ہے، اولیاء کا وارث اللہ ہے، نبیوں کا وارث اللہ ہے. جب پوری کائنات کا وارث اللہ ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے یہ کلمہ کہنا چاہیے کہ اللہ وارث ہے، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. لیکن اللہ نبی وارث، یہ دو جملوں میں اللہ اور نبی کو اکٹھا کرنا یہ انسان کو شرک کی وادیوں کے اندر دھکیل دیتا ہے. دیکھنے میں ایک محبت ہے لیکن ایک جملہ شرک پر. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آئیے صحیح بخاری میں مختصراً، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت مبارکہ موجود ہے. یہودی اعتراض لے کے آئے. کون اعتراض لے کے آئے؟ آپ ذرا بات کریں، مجھے پتہ لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں. کون اعتراض لے کے آئے؟ یہودی. صحابہ کرام کے پاس کیا اعتراض لے کے آئے کہ تم ہمیں اہل کتاب کو مشرک کہتے ہو، انکم تنددون وانتم تشرکون، تم بھی شرک کرتے ہو، تم ہمیں تانے دیتے ہو، لیکن ہم یہودی اعتراض لے کے آئے ہیں کہ تم مسلمان بھی شرک کرتے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی بات سن کے ساری بات اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، یہودیوں نے کہا ہے کہ جو تم یہ کلمہ کہتے ہو نا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نبی چاہے، جو کون چاہے؟ اللہ نبی چاہے. یہ جو تم جملہ بولتے ہو یہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہودیوں کا اعتراض ہے آج کے بعد تم نے یہ کلمہ نہیں کہنا ما شاء اللہ و شاء محمد، تو اللہ محمد چاہے، تم نے یہ کلمہ نہیں کہنا، بلکہ قولوا ما شاء اللہ وحدہ، تم نے کہنا جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ کا قرآن ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو کائنات کا رب چاہتا ہے. اس لیے جو یہ کہے کہ اللہ نبی چاہے یا اللہ نبی وارث، تو یہودیوں کا اعتراض کی وجہ سے اللہ کے نبی نے روک دیا کہ یہ جملہ تم نے نہیں کہنا، کہیں انسان کے اندر شرک کی آمیزش نہ آ جائے. حضرات عقیدہ خراب ہو جائے، شرک آئے تو اعمال برباد ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے اللہ نبی وارث. لیکن کیا بس یہی کہ ہم نہ بولیں؟ نہیں، جو بولے اس کی اصلاح کرنی ہے. جو ایسا کلمہ کہے اس کو بتانا ہے کہ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ کلمہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس یہودی اعتراض لے کے آئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا کلمہ نہیں کہنا ہے جس سے شرک کی بو آتی ہو، ایسے کلمے کو اپنی زبان پہ نہیں لانا. حضرات دوسری بات، ہمارے ہی معاشرے کے اندر بسا اوقات ہم نے کسی سے پختہ بات لینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہو. کیا بات کہو؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر. پتہ نہیں آپ کے سندھ میں تو زیادہ بولی جاتی کہ نہیں، ہمارے پنجاب میں تو وہ لوگ بہت بولتے ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو. حضرات یہ جملہ بھی اصلاح کے قابل ہے، اس جملے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اگر تو کسی کا ذہن یہ ہو جیسے صوفیاء کا ذہن ہوتا ہے کہ اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، ادھر اللہ، ادھر اللہ، اوپر اللہ، نیچے اللہ، ہر چیز میں اللہ، اللہ اللہ، یہ بات کہتے ہیں، اور اللہ کو ذات کے لحاظ سے نعوذ باللہ ہر چیز میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے. یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے
قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے؟ ہمیں یہ کلمہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کو عالم ناظر جان کے کہو۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کو عالم ناظر جان کر۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کس کے ساتھ گھیرا ہے؟ علم کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے گھیرا ہے اللہ نے؟ علم کے لحاظ سے۔ ذات کے لحاظ سے اللہ کہاں ہے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی میں نے لونڈی آزاد کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے پاس لے کے آؤ۔ پیغمبر کائنات نے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، وہ عورت کہتی ہے اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر دوسرا سوال کرتے ہیں میں کون ہوں؟ کہتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں آتقھا فإنہا مؤمنہ، جس عورت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، یہ مومن کا عقیدہ ہے، اس کو آزاد کر دے، غلامی سے نجات دے دے۔ اللہ کے پیغمبر جس عقیدے کو مومن کا عقیدہ کہیں، اس میں اللہ کہاں ہے؟ آسمان پہ۔ اللہ کا عرش پہ۔ آپ دعا کرتے تو ہاتھ کدھر کو اٹھاتے ہیں؟ ایسے ہی مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے نبی آپ کی خواہش تھی اللہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ کو بنا دے۔ کیا کرے؟ بیت المقدس کی بجائے قبلہ کس کو بنا دے؟ تو کیا کیا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے نبی آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا اور ہم آپ کے اٹھتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ قرآن کی 20 آیات ہیں کہ میرا اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھ کے، چینلوں پہ بیٹھ کے اس پہ بحث ہوتی ہے۔ اگر کوئی حق کو عالم دین کہہ دے اللہ عرش پہ مستوی ہے، لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں، جی عرش چھوٹا اللہ بڑا، اللہ کی ذات عرش پہ کیسے آ گئی؟ یہ اپنی عقل و سوچ کو لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، یہ زبان میں نے دی ہے، اس کو بند کر لو۔ اللہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، مثالیں نہیں بیان کرنی، جو رب نے بیان کر دیا ہے مومن کا کام ہے اس کو مان لینا۔ تو اس لیے یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو عالم و ناظر جان کر کہو۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کو۔ انشاءاللہ اصلاح کریں گے لیں جی اگلی بات، تیسری بات، بعض لوگ تکلف کے اندر ایسا جملہ بولتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا جملہ بول دیا۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا، کھانے کی دعوت دی کہ آئیں جی کھانا کھائیں، نہیں جی آپ کھائیں، میں نے کہا نہیں کھا لیں، اور جی ادھر بھی تو آڈا ہی کھائی دا ہے، ادھر بھی کس کا کھاتے ہیں؟ آپ کا ہی کھاتے ہیں۔ کہ تکلف کے اندر، اور کوئی تو یہاں تک کہہ دیتا کہ جی ہم تو حضور کا کھاتے ہیں، کوئی یہاں تک کہتے ہیں تیرے کھاواں تے تیرے گیت گاواں تے تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، اس نبی پہ لاکھوں درود و سلام۔ یہ کلمہ بھی لوگوں کی زبان پہ، مسلمان کی زبان پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ٹکڑوں پہ سارا جہان پلتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کا کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی آپ کا کھاؤں اور آپ کے گیت گاؤں، کوئی آدمی کہتا ہے جی انسانوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو، ساتھیوں کو کہ میں تو آپ کا ہی کھاتا ہوں، ہمارے گھر میں بھی آپ کا۔ یہ دیکھنے میں ایک تکلف اور رواج بن چکا ہے، لیکن یہ اتنا برا کلمہ ہے کہ وہ اللہ پوری کائنات جس کے در کی فقیر ہے، اس اللہ کے ساتھ دینے والا اس کو بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ رازق نبی کو بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن مجید کے 12ویں پارے کا آغاز کہ کائنات کی ہر چلنے والی
مخلوق کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دینے والا ہے؟ کہیں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں رزق دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کس کے در کے محتاج ہو؟ اللہ کے در کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پوری کائنات جس کے در کی محتاج ہے، دینے والا اللہ ہے۔ یہ کبھی بھی جملہ نہیں کہنا چاہیے جی وہاں پر بھی آپ کا ہی کھاتے ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا نہیں کھاتا، دیتا اللہ ہے، ہم کھاتے ہیں۔ دینے والا رب ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ جب اس کا کھاتے ہیں، کسی پیغمبر کا نہیں کھاتے، کسی ولی کا نہیں کھاتے، کسی انسان کا نہیں کھاتے، جب رب کا کھاتے ہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ جناب ادھر بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے تو مجھے بھی اللہ نے دیا ہے، آپ کھائیں، میں کھانا کھا چکا ہوں یا وہاں پر کھانا موجود ہے، اللہ کا دیا ہوا وہاں پر کھا لوں گا۔ تو ایسا جملہ نہ بولیں کہ کہیں میرے اور آپ کے اعمال ہی برباد ہو کے رہ جائیں۔ حضرات، ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات انسان اللہ پہ راضی نہیں ہوتا اور ایسا جملہ کہتا ہے نا امیدی کا جملہ۔ جیسا ہمارا گمان ہوگا اللہ بھی ویسے سلوک کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے گمان کریں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، تجھ سے مانگنا تجھے مجھے دینا ہے، اللہ تو میرا سہارا ہے، اللہ سے بار بار مانگے اللہ عطا کرتے ہیں۔ کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن نا امیدیاں نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، میں کسی انسان کو کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کہتا ہے یہ ساڈے نصیب کتوں، اسی تواڈے واسطے دعا کریے۔ ہمارے نصیب کہاں؟ کسی انسان کو کہیں یار اللہ نے تجھے 5 بیٹیاں دے دی ہیں، ذرا رب سے مانگ بیٹا، کہتا جی میرے گھر میں کہاں بیٹا، مجھے تو بیٹیاں ہی ملتی ہیں۔ کبھی انسان کو کہیں جو لمبی دیر سے بیمار ہے یار آپ دعا کریں اللہ شفا دے، کہتا جی بس میرے لیے تو بس یہ بستر ہی ہے۔ اللہ سے نا امیدی کا کلمہ، نہیں سوچتا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام پوری کائنات کا قادر مطلق رب ذوالجلال ہے، وہ جو کرنا چاہے اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ تو اس سے نا امید ہو گیا تو دنیا میں تیرا سہارا کیا ہے؟ اللہ سے کبھی بھی نا امیدی کا کلمہ نہ کہنا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا پوری دنیا بھی پھر آپ کے لیے سہارا نہیں بن سکتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے نا امیدی نہیں۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، گناہگاروں سے پیار کرتا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، زمین پہ بسایا ہے، نعمتوں کے خزانوں کے منہ کھولے ہیں، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال کہہ کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ کتنے گناہگار ہیں، کوئی نیک سے نیک آدمی آپ سے کہے جی میرے لیے دعا کریں، آپ کہیں جی اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف کر دے۔ کوئی کہہ دے جی میرے لیے دعا کریں، آپ کہیں یہ نہ کہیں جی نہیں میرے نصیب میں کہاں، کہیں جی اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو دے مجھے بھی دے، اللہ سے امید رکھ کر مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امیدی کا کلمہ اللہ کو پسند نہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تم جیسا اللہ سے گمان کرو گے ویسا نتیجہ پاؤ گے۔ اگر نا امیدیاں کرو گے پھر نہیں ملے گا، امیدیں بھر کے لاؤ، اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا۔ کائنات کے رب سے نا امیدی کا کلمہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ انسان ہو کے رب سے نا امید ہو جائے تو بتائیں اس کی زندگی ہی کیا ہے۔ حضرات، کبھی ہم کوئی فوت ہو جائے تو ہم نے اس زمین پہ انسانوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ کوئی کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ یار وہ فلاں فوت ہو گیا، میں افسوس کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا جی کیا ہوا؟ اس کا بھائی فوت ہو گیا، میں افسوس کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح بعض کسی کا نقصان ہوتا ہے، کہتا ہے جی بڑا ہی افسوس ہوا۔ حضرات، یہ معاشرے کے اندر آپ کا دل بڑا صاف ہوگا، آپ کے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں ہوگا، آپ جو سنتا بزرگوں سے سنا، بچوں نے کہا، جوانوں نے کہا، آگے نسل در نسل کہا، کہتے چلے گئے یار افسوس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ افسوس کا کلمہ کبھی سوچا کس لیے ہوتا ہے؟
ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے افسوس۔ غم اور افسوس دو چیزیں ہیں۔ افسوس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا۔ یہ کام مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ انسان گناہ کے اندر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بعد میں اپنی زندگی پہ افسوس کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ غم جو ہے نا کام نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے غلط کام کیا ہے، اپنے کیے پر افسوس۔ لیکن زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کسی کے باپ کو موت کون دیتا ہے؟ کسی کی والدہ کو موت کون دیتا ہے؟ کسی کے بھائی کو کون دیتا ہے؟ کسی کے بیٹے کو کون دیتا ہے؟ تو جب وفات دینے والا اللہ ہے تو اللہ کے کیے پہ افسوس نہیں ہوتا، اللہ کے کیے پہ رضا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یار میں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہنا چاہیے؟ میں کس کے لیے جا رہا ہوں؟ تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، اس کو تسلی دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ سید الکونین، رحمت دو عالم، امام کائنات، پوری دنیا میں سب سے بڑے صابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، کھلتا ہوا یہ پھول، ابھی جوانی کے لمحات کیا، ابھی کچھ 4 سال کا یہ بچہ جس نے دودھ پی لیا، اب اللہ کے نبی کی خوشیوں کی تمنا اور امید ہے۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ محترم جناب عبد المنان ناسک صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بڑھوں۔ میں سننا آیا، سمیٹر نہیں آیا، تفصیل اللہ برکت دے، اللہ برکت دے آپ کو۔ اللہ کے پیغمبر کا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ڈوبے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ نے کیا کہا؟ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹا ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے، ہم غم کے اندر ہیں، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، یہ زبان اللہ کی عطا کردہ ہے، اس زبان پہ کلمہ وہی آئے گا، بات وہی آئے گی جو اللہ کو راضی کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض کا کلمہ نہیں کہیں گے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم اللہ کی رضا کا کلمہ کہیں گے۔ تو افسوس کرنے جا رہے ہیں، یہ کلمہ چھوڑ دیں، کہیں ہم تعزیت کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، کسی کی وفات کے اوپر جا کر مت کہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے، یہ کلمے سے اعتراض کریں۔ اس کلمے کے اندر اللہ کے فیصلے سے ناراضی کی بو آتی ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، بسا اوقات انسان اس زمین پہ رہ کے تکبر کا کلمہ کہتا ہے، کسی سے جھگڑا ہو جائے کہتا ہے جانتا نہیں تو مجھے میں کون ہوں، جانتا نہیں مجھے میں کون ہوں، کیوں نہیں جانتے؟ تو ایک قطرے سے پیدا ہونے والا ناپاک قطرے سے انسان ہے، تو خون کا لوتھڑا تھا، تیرے جسم کا ٹکڑا بنا، تو ماں کے پیٹ میں تھا، زمین پہ آیا، گندگی میں لتھڑا ہوا، تجھے نہلایا گیا، رینگنا نہیں آتا تھا، اللہ نے تیرے انتظامات کیے، اس کی زمین پہ اس کی نعمتیں استعمال کر کے اب اکڑتا ہے اور اللہ کی زمین پہ تکبر کرتا ہے۔ کہیں ہمارا ایک تکبر کا کلمہ کہیں ان صف میں شامل نہ کر دے، کام سال ذر یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں چونٹیاں بنا کے اللہ تعالیٰ لوگوں کے قدموں میں راؤند کے ذلیل کر دے، ایسا بد نصیب اللہ نہ کر دے اس کو۔ کبھی بھی تکبر کا کلمہ نہ بولیں۔ بعض لوگ خاندانوں پہ تکبر کرتے، پتہ میں کس خاندان کا آدمی ہوں، اپنے حسن پہ تکبر کرتے ہیں، اپنے نسب پہ، اپنے عہدے پہ، اپنے معاملات پہ، کاروبار پہ، گھر پہ، ان چیزوں پہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ فی النار، جو اس زمین پہ تکبر کرنے کی کوشش کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات پہ غور کرنا ہے اور پورے سوچ کر بولنا ہے، کہیں کوئی ایسا کلمہ نہ بولیں جس سے تکبر کی بو آتی ہو۔ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو عزتیں دیتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی اسے ذلیل کر دیں گے۔ سرات
ہمارے ہی معاشرے کے اندر بڑے بڑے عجیب کلمات بولے جاتے ہیں. لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، ماں کے دودھ کی قسم کھاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں تجھے تیری ماں کی قسم ہے. اور یہ بات ہمارے معاشرے میں چلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد من کان حالفا فلیحلف باللہ. اپنے باپوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ، ماں کی قسم نہ اٹھاؤ، اور بتوں کی قسمیں نہ اٹھاؤ. جس نے قسم اٹھانی ہے فلیحلف باللہ، ایک اللہ کی قسم اٹھائیں. غیر اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں شرک کا دروازہ نہ کھول دیں. اس لیے اپنی زبان سے کوئی بھی قسم کھانی تو اللہ کی قسم اٹھانی ہے، وگرنہ غیر اللہ کی قسم کہیں ہمیں شرک کے دروازے تک نہ لے جائے. یہ اللہ کی دی ہوئی زبان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کی ناقدری نہیں کرنی، اس نعمت کی قدر کرنی ہے. اس زبان سے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں باتیں کرنی، کسی کے قد پہ تانے، کسی کے نسب پہ تانے، کسی کی غیبتیں، کسی کی چغلیاں، کسی کے بارے میں برے کلمات، کسی کو گالی گلوچ. نہیں سوچتے ہم کہ نتیجہ کیا ہے. رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر معزز و مکرم کائنات میں کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، لیکن وہ ہیں انسان. آپ کی ایک بیوی کی زبان سے ایک کلمہ نکلا، ایک کلمہ کسی کی ذات اور شخصیت کے بارے میں، انہوں نے ایک دوسری اللہ کے رسول کی بیوی کے قد کے بارے میں بات کی کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس پر ایک تان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لقد قلت کلمہ، تو نے یہ کلمہ کہا ہے، اتنا یہ برا کلمہ ہے. اگر سمندر جس کے کنارے ڈھونڈنے مشکل ہوتے ہیں، جس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، جس میں پانی کی گہرائیاں کتنی ہیں، کتنا پانی سمندر کا، کہا تیرا ایک کلمہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، تیرا ایک کلمہ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس کو کیا کچھ کہتے ہیں؟ ہمارا ایک کلمہ اگر سمندر کو کڑوا کر دے تو جو روزانہ ہم ایسے کلمات بولیں، میرا اور آپ کا رب کتنا ناراض ہوگا. بولیے ضرور، مگر سوچ کر کہیں ہمارے زبان کے کلمات ہمارے رب کو ناراض نہ کر دیں. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بسا اوقات پیغمبر کو بھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں، اور نبی پہ جھوٹ اور جھوٹی احادیث اور جھوٹی باتیں دین کے اندر داخل کر دیتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے کوئی بناوٹی بات میری طرف منسوب کی، بات اللہ کے نبی کی نہیں ہے، لیکن کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میسج چلتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، آگے چلتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک بات، اس نے کہا جی جناب جو آدمی ربیع الاول کی مبارکباد دے گا اتنا اجر مل جائے گا، جمعے کے دن عصر کے بعد اتنے درود پڑھو اتنے لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، فلاں کام کرو یہ اجر مل جائے گا. اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں. لیکن آدمی تو کہتا ہے میں نے ثواب کا کام کیا، پھر آگے لکھتا ہے اس میسج کو اور پھیلاؤ اور اجر ملے گا. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میری طرف منسوب کی لیکن وہ بات اللہ کے نبی کی نہیں ہے، ایسے ہی بات چلا دی، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ نیکی ظاہر کر رہا ہے لیکن یہ ایک کلمہ کہیں جہنم کی آگ کے اندر نہ ڈال دے. اس لیے تحقیق کریں، پوری طرح جانچ پڑتال کریں، ثواب کی خاطر کہیں گناہ نہ کما لیں. اللہ کے نبی کی طرف بات کرتے ہوئے احتیاط کریں، اپنی زبان کا ہر کلمہ ترازو میں تول لیں پھر بولیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. پوری فکر مندی ہونی چاہیے. حضرات صرف 4 باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹ دیتا ہوں. بسا اوقات انسان یہ کلمہ کہتا جی اگر جو ہے نا وہ مولوی جنت میں چلے گئے نا تو ہم نے تو پہلے جنت میں چلے جانا. یہ بھی کبھی سنا ہے آپ نے؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ ہمیں کس نے، مولوی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. مولوی کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو. آپ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. پھر مولوی جنت میں چلا گیا تو آپ کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ اگر مولوی جہنم میں چلا گیا تو آپ بھی پیچھے جائیں گے. کیوں ایسے کلمات کہتے ہیں؟
یہ اتنا غلط کلمہ ہے. مولوی کا معنی کیا ہے؟ مولانا، مولایا، مولوی، میرا پیارا. تو آپ کہیں میرا پیارا جنت میں چلا گیا تو میں بھی، میرا پیارا جہنم میں تو میں بھی جہنم میں. حضرات یہ ایسے کلمات مت کہیں. اور بعض لوگ تو پورے مفتی ہوتے ہیں، بات ایک کا نہیں پتہ ہوتا، فوراً ٹھگ فتویٰ، ٹھگ فتویٰ. یہ کیا بات؟ ایک آدمی کی ایک غلطی دیکھی پکا جہنمی ہے، کسی کا کوئی عمل دیکھا پکا مشرک ہے، کسی کو کوئی بات دیکھی تینوں تو رب نے بخشنا ہی نہیں. یہ کیسے بخشا جائے گا؟ ایسی باتیں. رسول کائنات علیہ تحیت و تسلیم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان نبوت سے آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں دو آدمی تھے، ایک انتہائی نیک متقی پرہیزگار پارسا بڑا اچھا بڑے نیکی کے اعمال کرنے والا، اور دوسری طرف بڑا گناہگار بدکار غلطیوں کی انتہا اور اللہ کو ناراض کرنے والا. اب جو نیک اور پارسا آدمی ہے ایک دن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ نے اس کو جنت میں داخل ہی نہیں کرنا. اللہ کی قسم اٹھا کے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور کہتا اللہ نے معاف نہیں کرنا. اللہ کو غصہ آ گیا کہ یہ شخص مجھ پر قسمیں اٹھا کر ایسی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے اللہ نے دونوں کو فوت کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو متقی پرہیزگار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں، اور جو گناہگار تھا اس کو معاف کر کے اللہ نے جنت کے اندر داخل کر دیا. اور اللہ نے کیا بات کہی، من ذا الذی یتعلی علی اللہ یدخلہ الجنہ قد غفرت لہ وادخلتہ الجنہ. کون ہے جو قسمیں اٹھا کر یہ بات کہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اس کو معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے. اور جو قسمیں اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ کو اس کی ایک غلط قسم اتنی بری لگی اور ایک غلط فتویٰ اور کسی کو جہنمی کہنا اتنا برے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ایک کلمے کی وجہ سے داخل کر دیا ہے. حضرات بولیے مگر سوچ کر کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہم اپنی زبان سے یہ بھی کلمہ کہتے ہیں، بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. یہ کلمہ بعض لوگوں نے تو اپنا ایک جو ہے نا وہ پکا یہ رٹا ہوا ہے، یہ بات درست نہیں. حضرات یہ کلمہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو اتنا خطرناک کلمہ ہے، اتنا خطرناک کلمہ ہے کہ سارے نبیوں کے آنے کے مشن پہ آپ ٹیسا چلا کے اس کو ختم کر دیتے جب آپ یہ کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. اگر جہاں کوئی لگا تھا بت پرستی کر رہے تھے لوگ تو نبی کس لیے آئے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. اللہ کے نبیوں نے دعوت قومی لیلا و نہارا 950 سال نوح علیہ السلام نے دن رات اللہ کی توحید کی دعوت کس لیے دی تھی کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اور جادوگروں کے مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام کس لیے دیا تھا کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا کس لیے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ پہ اوجریاں پھینکی گئی، کبھی کانٹے بچھائے گئے، کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکے گئے، کہیں آپ کو ہجرتوں پہ مجبور کر دیا گیا، کبھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتے اور چمڑے چبانے پڑے، کہیں آپ کو اذیتوں سے دوچار کیا گیا. کس لیے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو. ودوا لو تدہنوا فیدہنون. اللہ فرماتے ہیں یہ یہی چاہتے ہیں، کچھ آپ نرمی کریں کچھ یہ نرمی کریں، لیکن نہیں. جو دین کا سچا پیغام ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن حکمت، دنائی، اچھا طریقہ اور واز کے اندر ایک حسن ہونا چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے. کسی پر خام خواہ فتوے بازیاں نہیں، لیکن اچھے طریقے سے حق کا پیغام دینا یہ ذمہ داری ہے. اور یہ کلمہ کہنا جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، یہ بڑا ہی خطرناک کلمہ ہے. اللہ کے نبی کس لیے آئے؟ میں اور آپ کنتم خیر امہ، دنیا کی بہترین امت کس لیے ہیں؟ کیا ہماری خوبی ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام،
سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، نبیوں کی امتیں، لیکن آپ بہترین امت کیوں ہیں؟ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو برائی سے روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو؟ نہیں، برائی کا روکنے کا مطلب یہ ہے کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو روکیں، کسی کے عقیدے میں خرابی ہے اصلاح کریں، کسی کی نماز میں خرابی ہے اصلاح کریں، کسی کے عمل میں خرابی ہے اس کو بتائیں اچھے طریقے سے، اس کو کہیں قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی کا عمل یہ ہے، بس میرا کام ہے بتا دینا، عمل کرنا تیرا کام ہے، دھکے سے پکڑ کے اس کو لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، لیکن خاموش تماشائی بننا بھی آپ کا کام نہیں ہے۔ حق کی دعوت دیں، اللہ کے نبی کے مشن کو، اللہ کے پیغمبر جو حق کا پیغام دنیا کے کونوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اس مشن کے لیے کھڑے ہوں، دعوت کے کام کریں، تبلیغ کریں، یہ مجالس برپا کریں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کریں، حق کی دعوت دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، یہ بعض لوگوں کا یہ جملہ خطرناک اور نبیوں کی نبوت و رسالت کے مقاصد کے خلاف جملہ ہے، اس لیے یہ جملہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمیں حق کی بات کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے۔ حضرات، آخری بات یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، تو بعض لوگ، یہ بینروں پر بھی لکھا، میڈیا پر بھی میں نے سنا، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نثار تجھ پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے شیطان کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب ربیع الاول کی خوشی جو ہے بس شیطان کو نہیں ہوتی، شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، یہ جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ اگر ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا، اصل میں ہمارے لوگوں کی سائیکی اور ذہن جو ہے نا وہ بات کو سمجھتا نہیں، اور جو چاہا بول دیا۔ اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں لوگوں کی باتیں سنیں، لیکن ایسے ہی پیچھے نہ چلیں، سوچیں پھر بول لیں، ایسے ہی تان و تشنیع نہ کریں، پوری تحقیق کریں اور پھر بات کریں۔ اب دیکھیں یہ جملہ سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک ہوتا خوش ہونا اور ایک ہوتا خوشی منانا۔ فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ صاحب تشریف لائے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے، آپ کو خوشی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سب کو خوشی ہے، ناراض تو نہیں ہے نا؟ اور جن بھائیوں نے پروگرام جو کل سے انتظار کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں ان کے دل میں کتنے ارمان بیدار ہوئے ہیں، کتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے محنت کے ساتھ دعوت دی، ہمارا مہمان ہمارے گھر میں تشریف لایا اور پھر اللہ کے گھر میں آیا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے محترم فضیلت الشیخ تشریف لائے، لیکن کیا ہم نے اس خوشی کو منانے کے لیے جھنڈیاں لگا دی، بازارہ راستہ کر دیے، ہم نے جلوس نکالے، مشعلیں جلا دیں، اور جناب ہم نے ڈھول کی تھاپ پہ اللہ کے نبی کا نام لیا، رقص کیے، اور ہم نے اس کے لیے محافل جما لی اور کہا کہ نہیں ہم نے خوشی منانی ہے؟ خوش ہونا اور بات ہوتا ہے، خوشی منانا اور بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو پھر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرات یہ اتنا بڑا جملہ اور اتنی بڑی توہین ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ توہین رسالت ہے، توہین صحابہ ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا گلیاں سجائیں، مساجد سجائیں، بازار سجائے، میلاد کے جلوس نکالے، آپ نے سب کچھ کیا؟ میں نہیں کہتا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کراچی میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کراچی، اس کے شیخ الحدیث تھے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی اور اس کے اندر لکھا کہ یہ بات بجا ہے کہ صحابہ و تابعین نے میلاد کی یہ محافل جو آج جاری ہیں ایسی محافل منعقد نہیں کی ہیں۔ لاہور سے رسائل میلاد کتاب چھپتی ہے، کہتے ہیں 11 صدیوں تک اس کا رواج نہیں تھا، بعد کی صدیوں میں ہوا ہے، اور یہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی کام شروع کیے ہیں۔ جال حق میں مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے لکھا کہ یہ 6 صدیوں تک اس کا وجود نہیں تھا۔ اب جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام شافعی نے نہیں کیا، احمد ابن حنبل نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، امام ترمذی نے، ابو داود نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے،
محدثین و محققین نے اس طرح کے کام نہیں کیے اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں جو آج ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ ان سب لوگوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ کیا وہ سبھی شیطان کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو نعوذ باللہ ان سارے صحابہ ائمہ کو شیطان کے درجے پہ کھڑا کریں گے۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی سے محبت کیجیے، ماں باپ سے بڑھ کر کیجیے، اپنی ذات سے بڑھ کر کیجیے، اولاد سے بڑھ کر کیجیے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کیجیے۔ رب کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے کریں۔ آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہونی چاہیے، لیکن خوشی منانے کا جو انداز آج لوگوں نے بنایا ہے یہ کتاب و سنت کی بات نہیں، اللہ کے نبی کی مخالفت ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کروں۔ ابو داود کی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک شخص نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، دعوت پہ بلایا۔ یہ دونوں شخصیتیں اللہ کے نبی کی بیٹی اور آپ کے داماد علی رضی اللہ عنہ، جس آدمی نے دعوت کی اس کے گھر میں چلے گئے، خیال ہوا اللہ کے نبی کو بھی بلا لیں، پیغام اللہ کے نبی کو بھی گیا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، چوں ہی آپ گھر کے اندر داخل ہونے لگے، وہاں سے ہی آپ پلٹ کے واپس پلٹے، آپ نے راہ لی اور چل دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آئے، اللہ کے نبی آپ کی دعوت کی، کھانے کے لیے بلایا، آپ گھر سے چلے اور گھر مہمان کے آپ تشریف لانے لگے، دروازے میں داخل ہوئے، پلٹ گئے، اللہ کے نبی کیوں واپس چلے گئے ہیں؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ میں نے اس گھر کے اندر ایسے پردے دیکھے جو بڑے رونق والے اور ٹھاٹ باٹ والے پردے، اور ما کان علی وللنبی ان يدخل بیتا مسوقا، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس طرح آراستہ و پراستہ سجے ہوئے گھر کے اندر اللہ کے نبی داخل ہوں۔ جو پیغمبر اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کھانے کی دعوت میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ اس آدمی نے ناجائز گھر کو سجایا ہوا ہے، اللہ کے نبی وہاں نہیں جاتے، تو بازار جس کو اللہ کے پیغمبر نے بری ترین جگہ کی قرار دیا، ہم ان بازاروں کو سجا کے اللہ کے نبی کو وہاں بلائیں تو ہم سے بڑا بھی گستاخ کون ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، جو آدمی یہ بات کہتا ہے جی میلاد اس طرح منانا چاہیے، پیار سے کہیں کہ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی کریں، لیکن اس طرح کے جملے نہ بولیں کہ سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک جملے جس کی ضد اور جس کی زد اور نقصان صحابہ پہ پڑتا ہے اور نعوذ باللہ ان ہستیوں پہ تان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، کوئی کسی کی شکل پہ دیکھی اپنی شکل، دور فٹے منہ، اس طرح کی باتیں۔ حضرات، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تان نہ کریں، کہیں ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ کہیں اللہ کو ناراض کر کے ہماری جہنم کا باعث نہ بن جائے۔ یہ سبحان اللہ کی نعمت ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا را اس زبان کی قدر کریں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اس زبان سے اچھے بول بولیں، شاید اللہ کا اچھا بول آپ کو جنت میں لے جائے، اور ایسے جملوں سے بچیں۔